بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں پہاڑ کے نیچے وادی میں پہنچ چکی تھیں اور ٹینکوں سے دیکھے بغیر، نشانہ لیے بغیر ارد گرد کے پہاڑوں پر گولہ باری ہو رہی تھی۔ کئی گولے مجاہدین کے پیچھے آ کر گرے۔ خاصی دیر تک گولہ باری کرنے کے بعد دشمن کے فوجی بختر بند گاڑیوں سے باہر نکلے، دونوں اطراف سے پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ اب مجاہدین کے پاس سوائے مقابلے کے کوئی راستہ نہ تھا۔ مجاہدین کی فائرنگ سے روسی درختوں کی اوٹ میں چھکنے لگے اور جو روسی سامنے والے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے وہ بھی نیچے کی طرف دوڑے۔ اب مجاہدین کے مورچوں کی نشاندہی ہو چکی تھی اور دشمن کی ساری فوج بڑی منصوبہ بندی سے پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ مجاہدین کے پاس اسلحہ بہت تھوڑا تھا، روسیوں کو بھی شاید اس کا علم تھا۔ یوں ہی مجاہدین فائرنگ کرتے ہوئے وہاں درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے یا پھر بختر بند گاڑیوں کے پیچھے ہو جاتے۔ فائرنگ بند ہوتی تو پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ مجاہدین کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا۔ روسیوں کو یہ تو شاید معلوم تھا کہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مگر چونکہ مجاہدین 5 مختلف مورچوں سے فائرنگ کر رہے تھے، اس لیے ان کی اصل تعداد کا اندازہ نہ کر پا رہے تھے۔ اس کے باوجود روسی افسر نے مجاہدین کو ڈرانے کے لیے میگا فون پر اعلان کیا، ہمیں علم ہے تم بہت تھوڑے تعداد میں ہو اور تمہارے پاس اسلحہ بھی ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں آدھا گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں۔ روسی افسر نے یہ ایک چال چلی تھی کہ شاید مجاہدین خوفزدہ ہو کر ہتھیار پھینک دیں۔ علی رینگتا ہوا ہر مجاہد کے پاس گیا، سب کے پاس گنتی کی چند گولیاں باقی تھیں۔ اس نے سب مجاہدین کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے کہا تاکہ نئی صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا جا سکے۔ ایک جگہ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے بم کے پھٹنے سے بہت بڑا گڑھا پیدا ہو گیا تھا۔ سب مجاہدین وہاں اکٹھے ہو گئے۔ علی نے سب سے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ بوڑھے مجاہد نے کہا کہ موت کا وقت مقرر ہے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مرنا باعث فخر بھی ہے اور آسان بھی۔ گرفتاری کے بعد جیل میں جو تشدد ہوگا اس کا تصور بھی خوفزدہ کرتا ہے اور موت بھی بہت بھیانک ہوتی ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جیل کی بجائے یہاں کی موت کو قبول کیا جائے۔ سب مجاہدین نے اس سے اتفاق کیا۔ علی نے سب سے کہا کہ اللہ پاک ہمیں ہر مشکل وقت سے نکالے گا۔ جب میں جیل میں تھا تو جب گردیز جیل میں روسی مجھے موت کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اللہ نے گاڑی کو زندگی کے شاہراہ پر ڈال دیا تھا، اور جب ہم غار میں پھنسے اللہ نے ہمیں وہاں سے بھی بے بسی کی موت سے بچا لیا، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد سب نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں موت کا غم نہیں، اس لیے تیرے اپنے ارشاد کے مطابق شہادت سے بہتر بھی موت نہیں ہے، لیکن ہم اس مشکل وقت میں جہاد جاری رکھنے کے لیے تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ تو ہماری اسی طرح مدد کر جس طرح تو نے ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ کیا۔ اے اللہ ہمیں اس مشکل وقت میں استقامت اور صبر عطا فرما۔ دعا کے بعد سب مجاہدین نے سکون محسوس کیا۔ علی دوربین لگا کر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کے قریب دبان پھٹے ہوئے بڑے بڑے بموں پر پڑی۔ اس نے دوربین عبد الرحمن کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ بم بھی ہے نا؟ عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں تو بم ہے تو مگر ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم ان کو بلاسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا دشمن کا پورا کانوائے تباہ نہیں ہو جائے گا؟ علی نے کہا مگر ہم ان کو بلاسٹ کیسے کریں گے؟ جہاز سے گرنے کے بعد تو یہ پھٹے نہیں، یہاں ہمارے سوچنے سے کیسے پھٹ جائیں گے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ علی نے کہا کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی بندوق سیدھی کی اور بم کا نشانہ لینے لگا۔ نیچے سے پھر میگا فون پر آواز آئی، صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہم فائر کھول دیں گے۔ چند منٹ اور انتظار کر لو، میرا اللہ تمہیں دوزخ کے فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہے، علی نے پکار کر کہا۔ دوسرے مجاہدین نے علی کو ٹوکا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب تو دشمن کو ہماری جگہ کا علم ہو گیا ہے، ایک ہی گولہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ میرے ساتھیوں فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ دشمن کو تباہ کرنے والا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ دونوں ان پھٹے بم دشمن کے اتنے قریب پڑے ہیں اور اللہ نے ہماری مدد کے لیے انہیں وہاں اس حالت میں رکھا ہے، علی نے مجاہدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی نے بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ روسیوں کی نیچے سے آواز آئی، ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں نہ تمہارے فرشتوں کو، اگر تمہارا کوئی خدا کہیں موجود ہے تو آج اسے بھی بلا دو، تمہارے ساتھ آج اسے بھی گرفتار کر کے لے جائیں گے یا پھر اسے بھی تمہارے ساتھ ہی ختم کر دیں گے۔ چند لمحوں بعد تم میرے خدا کو خود بھی مان لو گے اور فرشتوں کو بھی دیکھ لو گے، اور جو میرے خدا کی شان میں گستاخی کرے اس کے ساتھ تمہیں ایسے ملے گی جیسے تم یاد رکھو گے۔ علی نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ میں نے
تیرے ہی بھروسے پر شیطان کے پجاریوں کو چیلنج کیا ہے، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے سورہ فیل پڑھنی شروع کی اور بم کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ پہلی گولی خطا ہو گئی مگر علی مایوس نہ ہوا۔ اس نے پھر اللہ سے دعا کی اور گولی چلا دی مگر دوسری گولی بھی خطا گئی۔ ادھر دشمن نے فیر کھول دیا اور گولے مجاہدین کے ارد گرد گرنے لگے۔ علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تیسری گولی چلائی۔ تیسری گولی ٹھیک نشانے پر لگی مگر بم نہ پھٹا۔ علی کے پاس اب مزید کوئی گولی نہ تھی۔ تیسری گولی کے بے اثر ہو جانے کے بعد بھی وہ مایوس نہ ہوا۔ ساتھی مجاہدین نے کہا کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، ہم میں سے جتنے بھی بچ کر نکل جائیں گے اچھا ہے۔ علی نے کہا کہ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ہمارے سامنے موت یا پھر گرفتاری ہے۔ علی نے عبد الرحمن کی کلاشن کوف لی اور بم کو بلاسٹ کرنے کی ایک اور کوشش کرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور گولی چلا دی۔ گولی نہ صرف نشانے پر لگی بلکہ بم اس زور سے پھٹا کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ علی نے دوربین لگا کر دیکھا تو نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک دھواں اور گرد و غبار تھا، پھر دھماکوں کی زبردست آوازیں تھیں۔ دشمن کی طرف سے گولہ باری بند ہو چکی تھی۔ ہر مجاہد باری باری دوربین لگا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گرد و غبار ہٹا تو نیچے کا منظر کچھ صاف ہوا۔ دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کا ملبہ بکھرا پڑا تھا اور کئی گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ علی نے مشورے کے بعد نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجاہدین آہستہ آہستہ نیچے اترنے شروع ہوئے۔ نیچے اتر کر انہوں نے مختلف پوزیشنیں سنبھالی۔ علی نے چلتی ہوئی گاڑی کی اور سے اعلان کیا کہ جو روسی بھی زندہ بچا ہے ہاتھ اٹھا کر سامنے آ جائے۔ تھوڑی دیر میں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے روسی ہاتھ اٹھائے باہر آ گئے۔ علی نے آواز دے کر مجاہدین کو مختلف پوزیشنوں پر جانے کے لیے کہا۔ عبد الرحمن اور درویش خان سے کہا کہ تمام روسیوں کے ہاتھ پشت کر باندھ دو۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو علی نے ارد گرد تمام جگہوں کی تلاشی لینے کے بعد 4 مجاہدین سے کہا کہ ممکن ہے کہ کچھ روسی بچ کر بھاگ گئے ہوں، ان کا پیچھا کیا جائے مگر زیادہ دور نہ جایا جائے۔ علی نے ان سے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی گولیاں ختم ہو گئی ہیں تو زخمی روسیوں کے بچے ہوئے میگزین اور کلاشن کو لے لی جائیں۔ اسلحہ کسی مجاہد کے پاس بھی نہ تھا، خالی بندوقیں تھیں۔ اگر روسیوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ کبھی یوں گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرتے۔ تاہم مجاہدین نے آگے بڑھ کر روسیوں سے چھینا ہوا اسلحہ لیا اور بھاگتے ہوئے روسیوں کا پیچھا کرنے چلے گئے۔ بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی نہ صرف روسیوں کی گاڑیوں کو آگ لگی اور ٹینک تباہ ہوئے بلکہ گاڑی میں گولہ بارود رکھا ہوا تھا اسے بھی آگ لگ گئی تھی اور گولہ بارود بھی سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ کئی روسیوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گئیں۔ ایک متحد اندازے کے مطابق 60 سے زیادہ روسی مارے گئے، 100 سے زیادہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جن میں 30 کی حالت نازک تھی۔ علی اور مجاہدین نے بچا ہوا تمام اسلحہ سنبھال لیا۔ اتنی دیر میں دوسرے مجاہدین بھی 10 روسیوں کو گرفتار کر کے واپس لے آئے۔ تمام مجاہدین نے اس پر فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلا جائے، مگر گرفتار شدہ روسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجاہدین سے مشورہ کیا تو عبد الرحمن اور بوڑھے مجاہد نے کہا کہ ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اور نہ انہیں چھوڑنا درست ہے، اس لیے سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسلام میں قیدیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیے جائز نہیں، ہم مقدمہ چلائے بغیر ان کو سزائے موت کیسے دے سکتے ہیں؟ علی نے کہا۔ بوڑھا بولا، یہ مجاہدین کے ساتھ کوئی کم ظلم تو نہیں کرتے، یہ ظالم روسی تو مجاہدین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خون خوار کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اگر ظالم روسیوں کی طرح ہم بھی ظلم کرنے لگے تو پھر اسلام اور کمیونزم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میرے خیال میں ہم ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کھلے میدان میں پھینک جاتے ہیں اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں بھوک سے تڑپا تڑپا کر مارتا ہے یا پھر نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ علی نے کہا۔ مجاہدین نے معمولی اور رد و بدل کے بعد علی کی بات مان لی۔ علی اور اس کے ساتھی تمام روسیوں کو کھلی جگہ پھینک کر خود آگے چل پڑے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دشمن کے ہوائی جہاز آدم کے علی اور اس کے ساتھی فوراً اوٹ میں چھپ گئے۔ ہوا یہ کہ دشمن کے جہازوں نے کھلے میدان میں پڑے ہوئے روسی فوجیوں کو مجاہدین سمجھ کر بمباری شروع کر دی۔ اتنی بمباری ہوئی کہ ایک بھی روسی زندہ نہ بچ سکا۔ جب جہاز واپس چلے گئے تو علی نے 2 مجاہدین کو بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ روسیوں کا کیا بنا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ تمام روسی مر چکے ہیں اور لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور تک بکھری پڑی ہیں۔ یہ سن کر علی نے کہا کہ اللہ کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے، شاید ہم انہیں اس اذیت سے نہ مار سکتے جس طرح ان کے اپنے ساتھیوں نے بمباری کر کے ماری۔
اور وہ سزا اس موت سے ہزاروں گنا زیادہ خوفناک ہوگی جو یہ لوگ اب دوزخ میں جا کر بھگتیں گے۔ وہاں انہیں فرشتے بھی نظر آ جائیں گے اور خدا کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ سام مجاہدین نے ایک دفعہ پھر اللہ کی مدد پر سجدہ شکر ادا کیا اور اس واقعے نے نہ صرف مجاہدین کے اللہ تعالیٰ پر یقین کو مستحکم کیا بلکہ ان کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو بھی بڑھا دیا۔ مرکز سے چلے ہوئے یہ 8واں دن تھا۔ مجاہدین پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں سے گزر رہے تھے۔ یہ مجاہدین کے زیر قبضہ علاقہ تھا، اس لیے بے فکر ہو کر چلے جا رہے تھے۔ یہ پہاڑی کی ایک چھوٹی سی گھاٹی میں درختوں کے گھنے جھنڈ میں سے آواز آئی، بھائیو ٹھہر جاؤ۔ علی اور اس کے ساتھیوں نے مڑ کر دیکھا تو 2 افراد انہیں رکنے کا کہہ رہے تھے۔ علی اور اس کے ساتھی رک گئے۔ دونوں افراد ان کے پاس آئے اور بتایا کہ ہمارے کمانڈر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سوال و جواب کے بعد جب علی کو یقین ہو گیا کہ یہ مجاہدین کے ہی ساتھی ہیں تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ تنگ گھاٹی میں درختوں کی چھاؤں میں 20 کے قریب مجاہدین اپنی چادریں زمین پر بچھائے کچھ بیٹھے اور کچھ لیٹے آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی علی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب علی اور اس کے ساتھیوں کا گلے مل کر استقبال کیا، پھر باہمی تعارف ہوا۔ مجاہدین کے اس گروپ کے قائم مقام کمانڈر محمود خان نے علی کو بتایا کہ آگے راستہ بند ہے اور اس راستے کی حفاظت کے لیے مجاہدین نے جو مرکز قائم کر رکھا تھا اس پر دشمن کا قبضہ ہے۔ علی نے کہا مگر مرکز پر دشمن کا اچانک قبضہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں راستے میں مجاہدین کا ایک قافلہ ملا تھا جو 3 دن پہلے ہی اس علاقے سے گزر کر گیا تھا۔ محمود خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا 3 دن پہلے یہ مرکز ہمارے قبضے میں تھا اور مجاہدین کے جس قافلے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ 3 دن پہلے صبح ہمارے ہی مرکز سے ناشتہ کر کے روانہ ہوا تھا۔ ان کے جانے کے کئی گھنٹے بعد نماز عصر کے وقت اچانک دشمن کے طیارے آ گئے اور انہوں نے تباہ کن بمباری شروع کر دی۔ پہاڑی پر ہماری 3 پوسٹیں تھیں اور ایک پوسٹ دوسری طرف نیچے امن کوہ میں تھی جس میں ہمارے کمانڈر صاحب رہتے تھے۔ 100 مجاہدین اس مرکز پر موجود تھے، 25 نیچے اور 75 پہاڑ کے اوپر۔ پہاڑ پر اولوں کی طرح روسیوں کے بم گر رہے تھے اور ہماری طرف سے 3 طیارہ شکن توپیں بارود اگل رہی تھیں۔ جہاز اونچائی پر تھے، پھر بھی ہم نے جلدی ہی ایک طیارہ گرا لیا۔ طیارے کے گرے تو ہیلی کاپٹر نمودار ہوئے جو تباہ کن شیلنگ کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے دشمن کے 3 ہیلی کاپٹر گرا لیے۔ ہمارے کئی مجاہدین شہید اور زخمی ہو چکے تھے۔ بمبوں اور راکٹوں کی بارش میں بھی ڈٹے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ دھماکے سے پھٹنے والے بمبوں کی بارش تو رک گئی مگر دشمن نے آخری دفعہ ایسے بم پھینکے جس سے ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے پہاڑ کے دامن میں واقع پوسٹ پر اپنے کمانڈر شیردل خان سے رابطہ قائم کیا تو انہیں تمام صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوراً پسپائی کا حکم دیا۔ زہریلی گیس بمبوں سے بے شمار مجاہدین شہید ہو چکے تھے۔ ہم نے زخمیوں کو سنبھالا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ ابھی ہم پر نصف اترائی تک آئے تھے کہ دشمن کے ہیلی کاپٹروں کی آواز پھر سنائی دی۔ انہوں نے کوئی بم باری نہ کی۔ میرا خیال ہے کہ ان ہیلی کاپٹروں سے کمانڈوز اتارے گئے تھے۔ ہم 25 مجاہدین کے علاوہ صرف 10 زخمی بچے اور یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ زخمیوں کو ہم نے 5 مجاہدین کے ساتھ پیچھے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا اور ہم پچھلے 2 دن سے کچھ کھائے بغیر پڑے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے مرکز سے کب مدد آتی ہے۔ کمانڈر محمود خان نے بات ختم کی تو علی نے پوچھا کمانڈر شیردل خان اور ان کے ساتھی مجاہدین کا کیا بنا؟ کچھ معلوم نہیں، محمود خان نے بتایا۔ علی نے کمانڈر محمود خان سے کہا کہ پہلے ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ علی کے پاس سامان خورد و نوش کافی مقدار میں موجود تھا۔ سب مجاہدین نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکے تو علی نے محمود خان سے پوچھا کہ اب بتائیں پہاڑ کی دوسری طرف مجاہدین کے کتنے مورچے تھے اور ان کے پاس کتنے ہتھیار تھے؟ محمود خان نے بتایا کہ کمانڈر شیردل سمیت 25 مجاہدین وہاں موجود تھے اور 2 غار پہاڑ کے اندر کھودے گئے۔ ایک خیمہ بھی تھا۔ کلاشنکوفوں کے علاوہ صرف ایک مارٹر توپ اور ایک راکٹ لانچر مجاہدین کے پاس تھا۔ علی نے مزید پوچھا کہ ہیڈ کوارٹر سے امداد کب تک پہنچے گی تو محمود نے بتایا کہ اب تک امداد آ جانی چاہیے تھی، معلوم نہیں کیوں دیر ہو رہی ہے۔ علی خاصی دیر سوچتا رہا، پھر بولا آپ کو یہاں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے اور دشمن سے مرکز واپس لینے کا پروگرام بنانا چاہیے۔ ممکن ہے ہیڈ کوارٹر میں ادھر آنے کے لیے مجاہدین ہی نہ ہوں۔ اگر آپ نے جوابی حملہ کرنے میں دیر کی تو دشمن کو پہاڑ پر
مضبوط مورچے بنانے کے لیے وقت مل جائے گا اور پھر اس پر مجاہدین کا دوبارہ قبضہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ممکن ہے شام تک آپ کے لیے ہیڈ کوارٹر سے بھی مدد آ جائے۔ اتنی دیر میں آپ کو حملہ کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لینی چاہیے۔ میرے تمام ساتھی بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تمام مجاہدین نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے علی کو اس حملے کے لیے اپنا کمانڈر تسلیم کر لیا۔ علی نے عبد الرحمن، محمود خان اور دوسرے 2 مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور دشمن کی پوزیشنوں کا جائزہ لینے چل پڑا۔ وہ رینگتے ہوئے درختوں میں چھپتے ہوئے دشمن کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک اونچی جگہ درختوں کے جھنڈ میں وہ رک کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ علی نے دوربین لگا کر دیکھا، پہاڑ کے اوپر دشمن نے 5 چوکیاں قائم کر لی تھی۔ علی نے دشمن کی پوزیشنوں کا ایک کاغذ پر نقشہ بنایا اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات محمود خان سے پوچھے، کیونکہ وہی اس علاقے کو صحیح طور پر جانتا تھا۔ جب پہاڑ کا جائزہ مکمل ہو گیا تو علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دوسری طرف کا جائزہ لینے لگا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا، کیونکہ پہاڑ پر دشمن کے فوجی مسلسل گشت کر رہے تھے۔ بالآخر وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے پہاڑ کے دوسری طرف کا مکمل جائزہ لے سکتے تھے۔ علی نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں کئی خیمے لگے ہوئے ہیں اور بے شمار گاڑیاں اور ٹینک کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن نے یہاں بھی قبضہ کر لیا ہے۔ شیر دل خان اور اس کے ساتھی یا تو گرفتار کر لیے گئے ہیں یا پھر لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ علی نے اس جگہ کا نقشہ محمود خان کے مشورے سے مکمل کیا اور پھر واپس آ گئے۔ علی، عبد الرحمن اور محمود خان اپنے سامنے نقشہ پھیلائے ہوئے تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ غور و خوض کے بعد علی نے کہا، ہمیں ہیڈ کوارٹر سے مدد مل جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے ہیڈ کوارٹر سے مدد نہیں مل پاتی تو پھر بھی حملہ آج رات ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن اپنے مورچے مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مورچوں کو مضبوط اور محفوظ بنا لیں، ہمیں حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ دشمن کے فوجیوں کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں، اگرچہ ہماری تعداد بہت قلیل ہے، اس کے باوجود میرے خیال میں دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ محمود خان علی کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حملے کے لیے کم از کم 200 مجاہدین ہونے چاہیے اور ہماری تعداد صرف 31 ہے، اس لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے آنے والے مجاہدین کا انتظار کرنا چاہیے۔ علی اور عبد الرحمن کے حال ایسے تھے کہ محمود خان کو ان کی باتیں ماننا پڑی۔ علی نے محمود خان سے کہا کہ شام تک زیادہ سے زیادہ ٹائر، پھٹے پرانے کپڑے اور مٹی کا تیل اکٹھا کر لیا جائے۔ شام تک یہ سارا سامان اکٹھا ہو چکا تھا۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ وہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد فوراً سو جائیں، کیونکہ حملہ سحری کے وقت کیا جائے گا۔ اس وقت دشمن کی زیادہ تعداد سوئی ہوئی ہوگی اور اگر ہم پہرہ داروں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کام آسان ہو جائے گا۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔